کہا جاتا ہے کہ عزت عورت کی چادر ہے اور مرد کا وقار عزت دار مرد کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں جس خاندان سے تھا وہاں رشتوں کے تقدس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھائی کیف جو مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ بہن کوئی نہیں تھی۔ شروع سے ہی مجھے یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ کیف بھائی کی شادی کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ میری بھابھی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ میری کوئی بہن تو تھی نہیں، اس لیے میں انہیں ہی اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ رابعہ بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے بڑی بہنوں جیسا تھا۔ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ماہ سے میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں رونما ہونے لگی تھی۔ بھابھی سے میرا مذاق کا رشتہ ان کی شادی کے اول روز سے ہی شروع ہوا تھا، جیسے اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے۔ میں کیف بھائی کے نام سے انہیں تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتا کہ میرا بھائی معصوم ہے، لیکن اسے بیوی بہت چلاک سی مل گئی۔ کبھی کہتا کہ آپ تو میرے ساتھ زیادہ جچتی ہیں، افسوس آپ کی شادی بھائی سے ہو گئی۔ میں یہ باتیں انہیں اپنی امی کے سامنے ہی کہہ دیتا تھا، وہ بھی ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتی کہ ہاں مجھے بھی افسوس ہے، میں نے کیف کی تصویر دیکھ کر ہاں کر دی، کاش کہ تمہاری بھی تصویر ساتھ ہوتی تو آج ہم دونوں کو پچھتانا نہیں پڑتا۔ اور یہ بات وہ بھائی کے سامنے ہی مذاق کے اندر کہہ دیتی۔ بھائی بھی ہنس دیتے۔ میں نے ہمیشہ بھابھی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ چند ماہ پہلے کیف بھائی کی کمپنی نے انہیں اپنے دبئی والی شاخ میں بھیج دیا۔ 6 ماہ انہیں وہیں کام کرنا تھا۔ جس دن سے بھابھی کو یہ پتہ چلا کہ کیف بھائی دبئی جانے والے ہیں، وہ رونے لگی تھی، بہت اداس ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک تو فطری سی بات ہے، بیوی شوہر کی جدائی پر اداس ہو جاتی ہے، لیکن میں نے بھابھی سے کہا کہ بس 6 ماہ کی تو بات ہے، بھائی واپس آ جائیں گے، پھر میں بھی تو ہوں، میں آپ کو اداس نہیں ہونے دوں گا۔ کیف بھائی نے بھی بھابھی سے کہا کہ وہ روز ان سے فون پر بات کیا کریں گے۔ بھائی دبئی چلے گئے تو پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی کے بغیر تو ہمارا گھر ہی سونا سونا سا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں بھابھی سے باتیں کرتا رہتا۔ پہل تو وہ روتی رہتی تھی، کیف بھائی کو بہت یاد کرتی تھی۔ 2 دن اگر بھائی کا فون نہ آتا تو وہ فکر مند ہونے لگتی تھی، لیکن ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے بھائی کو گئے ہوئے، تو بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں آفس سے آ کر کھانا کھاتے ہی باہر دوستوں میں چلا جاتا تھا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں دیر تک دوستوں میں بیٹھ کر ہی گھر واپس آتا تھا اور آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ لیکن ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو بھابھی صحن میں کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ تم اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟ مجھے ان کی بات پر حیرت سی ہوئی، کیونکہ پہلے انہوں نے مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا، کبھی میرے آنے جانے پر سوال نہیں کیا تھا۔ میں خود مختار تھا اور شادی شدہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنی مرضی کا مالک بھی تھا۔ ہمارے دوستوں کا گروپ تھا اور ہم آپس میں باتوں میں مصروف ہوتے تھے، تقریباً سبھی کوارے تھے، اس لیے رات کو دیر تک بیٹھے گپے لگاتے رہتے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میری تو یہی روٹین ہے۔ میرا انداز مدافعانہ تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے بہت قریب آ گئی، پھر میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں تو بدک کے پیچھے ہٹا۔ یہ کون سا انداز تھا ان کا؟ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز سے انہیں دیکھا تو وہ مجھے گور کر کہنے لگی تم سگریٹ پینے لگے ہو، مجھے تمہارے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، تم بات کر رہے ہو تو تمہارے منہ سے بھی سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے۔ میں ان کی بات سن کر پہلے تو چنبے میں آ گیا، لیکن پھر سنبھل کر بولا کیا ہو گیا بھابھی، آپ کو میں کیوں سگریٹ پینے لگا؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ ہماری والدہ نے ہمیشہ اس بات پر ہم دونوں بھائیوں پر سختی کی تھی، اس لیے مجھے بھابھی کی بات سن کر تعجب سا ہوا۔ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، اگر تم نے سگریٹ نہیں پی تو پھر مجھے شک دور کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں کیف سے کہہ دوں گی کہ تم میری بات نہیں مانتے اور بھائی کے دبئی جاتے ہی سگریٹ پینے لگ گئے ہو۔ وہ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں تو ان کے اس انداز کو دیکھ کر متحرر تھا اور پھر سے میرے قریب آ گئی اور میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں نے انہیں اس لیے بھی نہیں روکا کہ ان کے بلند لہجے پر کہیں میری امی نہ اٹھ جائیں
ورنہ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں سگریٹ پی کے آیا ہوں، کیونکہ بھابی کا ملنسار رویہ میری ماں کو اپنا گریدہ بنا چکا تھا۔ میں بری طرح سے اس وقت کام کر رہ گیا جب رابعہ بھابی نے میری شرٹ سونگھتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے فوراً خود سے جدا کیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر کہنے لگی، وہ دیکھو سامنے چپکلی، فہد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چپکلی سے میں نے دیکھا دیوار کو کونے پر چپکلی تھی۔ میرا غصہ ایک دم ہی دور ہوا تھا، کیونکہ وہ واقعی چپکلی سے ڈرتی تھی۔ شاید چپکلی کو دیکھ کر وہ ایک ساختہ سی غلطی کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی انہیں احساس کے لیے نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی چپکلی کے خوف میں تھی۔ میں نے کہا، آپ اتنی بڑی ہو کر چپکلی سے ڈرتی ہو؟ میری بات پر وہ خفگی سے بولنے لگی، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی۔ کیف کو آنے دو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں نے ان کی بات پر ہنسنے لگا۔ وہ پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک بے اختیاری سا عمل تھا۔ چپکلی کو دیکھ کر بھابی گھبرا گئی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو بھابی مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ فہد، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اپنے بھائی کے سامنے تو تم نے بڑے وعدے کیے تھے کہ مجھے وقت دو گے، مجھے اداس نہیں ہونے دو گے، اور اب آفس آتے ہی دوستوں میں چلے جاتے ہو۔ میں نے بیچارگی سے انہیں دیکھا، پھر وہ اپنی کلائی انہیں دکھانے لگا جس پر گھڑی بندھی تھی۔ میں نے کہا، رات کے 12 بج رہے ہیں بھابی، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، لیکن میرا وعدہ، کل میں آپ کے ساتھ مل کر کیرم کھیلوں گا۔ جب کیف بھائی یہاں تھے تو ہم تینوں مل کر بہت مزے کرتے تھے، لوڈو کیرم کھیلتے تھے۔ اگلے روز میں آفس سے آتے ہی کھانا کھا کر بھابی کے ساتھ کیرم کھیلنے لگا۔ ابھی ہمارے پاس بھابی بیٹھی تھی، لیکن عشاء کی اذان ہوتے ہی امی کمرے میں چلی گئی۔ اب صرف میں اور بھابی ہی کیرم کھیل رہے تھے۔ اس کھیل میں ماسٹر تھا، اس لیے کبھی بھی نہیں ہارا تھا۔ بھابی کو بھی تنگ کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے جیت نہیں سکتی، کیونکہ وہ بالکل اناڑی تھی، ہر بار ہار جاتی تھی۔ لیکن کھیلتے ہی کھیلتے بھابی نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ان سے ایسی امید تو ہرگز نہ تھی۔ کہنے لگی، اس بار میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جب اپنا دوپٹہ اتار کر پیچھے رکھ دیا تو میری نظر بے ساختہ ان کے چست لباس پر پڑی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ مجھے بھابی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں نے وہیں گیم بیچ چھوڑ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ابھی امی کی موجودگی میں تو دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں غصے میں کہا، مجھے اپنے دوستوں میں جانا ہے، میں پھر کبھی کھیلوں گا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن آج دوستوں کی بیٹھک میں بھی میری توجہ بھابی کی جانب تھی۔ کیسی عجیب حرکت کی تھی انہوں نے۔ بے شک میں انہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تو لحاظ ہوتے ہیں۔ دیور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بھی کوئی ڈنگ ہوتے ہیں۔ میں جیسے جیسے بھابی کی اس غیر مناسب حرکت کو سوچتا، اتنے ہی مجھے ان پر غصہ آنے لگتا۔ میں رات کو جب اپنے گھر داخل ہوا تو وہ لاؤنج میں سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں اس بار انہیں نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو عجیب عورت تھی، جلدی سے میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ ان کی اس طرح ایک دم اپنے سامنے کھڑے ہو کر راستہ روکنے پر میں حیران بھی ہوا اور ایک دم پیچھے بھی ہٹا، ورنہ تو ان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا جاتا۔ وہ کہنے لگی، تم ابھی سوئے نہیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی فہد، اس لیے مجھ سے بات کرو۔ میں نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ پر روب جمانے والی؟ دیکھیں، میں کسی مرضی پر نہیں چلتا۔ آج کے بعد جب میں اس وقت گھر لوٹوں تو آپ مجھے یوں باہر کھڑی نظر نہ آئیں، اور آپ نے دل ہی لگانا ہے تو رات کو بھائی سے پر بات کر لیا کریں۔ میرے بے لچک لہجے پر ان کا چہرہ غصے سے ٹمٹمانے لگا۔ میں بھی اس غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو پہلے ہی ان کی آج کی جانے والی حرکت پر غصے میں تھا۔ عورت ہو کر وہ ایک غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کو چھپائے رکھنے کی بجائے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے شک وہ میرے لیے قابل احترام تھی، مجھ سے بڑی بھی تھی، لیکن تھی تو غیر محرم ہی، اور ہمارے دین میں بھی تو بہن بھائی سن بلاوت میں پہنچ جائے تو فاصلے کا حکم ہے۔ تو وہ میری سگی بہن بھی نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بھابی میری اس جائز بات پر بھی مجھ سے یوں بدلہ لے گی۔ اس عورت نے تو مجھے برباد کر کے ہی رکھ دیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ
اب وہ صرف مرد میں ہوتی ہے۔ عورت ہر بات پر مظلوم نہیں ہوتی، اور جب وہ برباد کرنے پر جائے تو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد تو میری بھابھی نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں نے بھی شکر کیا، لیکن ایک دن جو میرے ساتھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں رات کے بے سود سویا ہوا تھا، اور نیند کے معاملے میں ایسا تھا کہ جب ایک بار سو گیا تو پھر تیز الارم کی بیل پر بھی میری بامشکل ہی آنکھ کھلتی تھی۔ اس وقت بھی میں گہری نیند میں تھا جب ایک مشہور خود خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی اور مجھے ہوش سے غافل کر گئی۔ یہ کہنا شاید عجیب سی بات لگے، لیکن یہ سچ تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ لگا کہ میرے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکت ہوئی ہے۔ یہ سچ تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ میں بامشکل اپنے سر کو پکڑ اٹھ کر بیٹھا تھا، کیونکہ مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، لیکن مجھے اب فسٹ بھی جانا تھا۔ میں جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، میں چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گرا تھا۔ میں پھر سے سوچا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ میرے پاس میری والدہ بیٹھی تھی، کافی فکر مند تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ میں صبح ہی تمہیں بہت جگایا، تم نے آفس جانا ہے، لیکن تم تو یوں تھے جیسے بے ہوش ہو چکے ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی نیند آ گئی۔ میں ابھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ امی کہنے لگی، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میری اصل جان اس وقت نکلی جب مجھے اپنی شرٹ پر ایک زنانہ لمبا بال نظر آیا۔ میں نے اپنے بیڈ پر غور کیا تو چادر بکھری پڑی تھی، حالانکہ مجھے ایک ہی جانب سونے کی عادت تھی، پورے بیڈ پر ہی نہیں سوتا تھا۔ جو چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑے وہ ایک کان کا ٹوپس تھا۔ وہ ٹوپس دیکھ کر ہوش و حواس سے غافل ہوا تھا۔ وہ بھابھی کا ٹوپس تھا، جو ان کی شادی پر چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں نے انہیں تحفہ دیا تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر تو میرے دماغ کی رگیں سی کھینچنے لگی۔ میں جب نہا دھو کر واپس آیا تو یہ دوسرا انکشاف مجھے یہ دیکھ کر ہوا کہ میری بھابھی آج یوں خوش تھی جیسے اسے نہ جانے کیا مل گیا ہو۔ وہ نہا کر گیلے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں بڑے تنے ہوئے اعصاب سے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ بھابھی نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر پہلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چائے پی کر اٹھ گیا۔ اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگا تھا۔ اب میری بھابھی کا موڈ اور بھی زیادہ خراب رہنے لگا۔ مجھے یہ حل ٹھیک لگا تھا، لیکن شاید مجھ پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور فرار کی کوئی راہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر لوٹا تو میری والدہ حد درجہ پریشان تھی۔ کہنے لگی، رابعہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو اس عورت سے اب گھن آنے لگی تھی، نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر راہ بدل لیتا تھا۔ میں نے کہا، امی، بھائی کو یا تو واپس بلا لیں یا پھر ان کی بیوی کو وہاں بھیج دیں۔ میں اس قسم کی ذمہ داریاں نہیں لے سکتا۔ میری بات سن کر شاید میری والدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس عورت کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، وہ بہن ہے تمہاری، بیمار ہے، چلو شاباش، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن مجھے اس عورت کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ جیسے اب بھابھی کہنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن جو خبر مجھے وہاں جا کر سننے کو ملی، میری تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ میری وہ خبیث بھابھی امید سے تھی۔ بھائی کو گئے 4 مہینے بیت گئے تھے، اس لیے یہ واضح بات تھی کہ جو گناہ ان کے وجود میں پل رہا تھا وہ ناجائز تھا، اور وہ 20-22 دن پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کی خبر سننا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری بھابھی میسنی ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب یہ مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے۔
मैं अपना टॉपस तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ कर आई थी ताकि जब तुम जागो तो अच्छी तरह से जान लो कि नींद के नशे में कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो। तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। अब अगर तुमने मेरी बात आगे भी ना मानी तो जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका सबूत किस तरह से सबके सामने पेश करूँगी ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर वो मुझसे रोज़ बदकारी का कहने लगी जो मैं मर के भी नहीं कर सकता था। औरत अगर अपनी ज़िद पर आ जाए तो मर्द को कहीं का नहीं छोड़ती। मैंने उन्हें घर के पास छोड़ा और ख़ुद बाहर आवारा सड़कों पर फिरता रहा। मेरा जहन बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। जिस अजियत से मैं गुज़र रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश थी। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था। मैं गुनाह नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटों से मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक चला रहा था। मुझे होश उस वक़्त आई जब सामने समुंदर नज़र आया। मैंने समंदर देखकर बाइक रोककर समंदर में चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी लेकिन मेरे अंदर तो आग चल रही थी। मैं कैसे इस गुनाह से बच सकता हूँ। मैं बेहद परेशान था। अगर ये खबर कैफ भाई को हो गई और उन्होंने भाभी को मज़लूम समझकर मुझे कसूरवार ठहरा दिया तो मैं सब कैसे आंखें मलाऊंगा। एक ऐसा मर्द जिसे अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ होती है इसके लिए ये सब सोचें बनाक होती हैं। मैं ऐसे ही सोचों के गर्दाब में फंसा। जब वापस घर पहुंचता तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। मेरी भाभी एक गैर मर्द के गले लगी हुई थी। उसे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे गुनाह को छुपाने का इंतज़ाम कर लिया है। मैं सारा इल्ज़ाम अपने देवर पर लगा दूंगी। यह सब सुनकर मैं सारी कहानी समझ गया था। वो मुझे अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उस शख्स को पकड़ लिया और अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। मुझसे भाभी उस शख्स को छुड़वाने लगी। शोर से मेरी अम्मी भी उठ गई। मैंने उस शख्स से कहा कि वो सच बताए वरना मैं उसे जान से मार डालूँगा। उसने बताया कि मेरी भाभी का शादी से पहले उस शख्स के साथ चक्कर चल रहा था लेकिन उनकी माँ बाप ने उनकी शादी ज़बरदस्ती भाई से करवा दी थी। लेकिन जब भाई दुबई चला गया तो मेरी भाभी उस शख्स को घर पर बुलाने लगी। मैं घर पर लेट आता था इसलिए भाभी को ये डर लाहक था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। इसलिए वो मेरे साथ इस किस्म की हरकतें करती ताकि मैं उनको टोमे ना लग जाऊं। यह सब सुनकर तो मेरी वालदा रोने लगी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वो उसी शख्स को अपने साथ लेकर हमारे घर से निकल जाए। वो शर्मिंदा सी घर से निकल गई। जब भाई को पता चला तो उन्होंने भाभी को तलाक दे दी और मैं बेकसूर था इसलिए अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त बचा ली। अगर इंसान खुद मजबूत हो तो उसे कोई भी गुनाह की तरफ नहीं खींच सकता।